اسی لیے یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ ڈیجیٹل والیٹس کا، تاکہ یہ پیسے جب اب ڈائریکٹ ان بی بی کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، جیسے فون میں آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے جہاں سے چاہیں گی وہ پیسے لے سکیں گی۔ یہ ایک آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں، مزید بھی اس میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ضرور جو صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ایک جو ویژن ہے اس کے مطابق جو ہے اس پروگرام میں مزید شفافیت پیدا کی جا رہی ہے، لیکن اس سارے کام میں ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب نئے سال 2026 میں صرف ان 3 قسم کے خاندانوں کو پیسے ملیں گے، باقی تمام لوگ نااہل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے پہلے آخری قسطیں مل چکی ہیں اور کچھ لوگوں کو یہی دسمبر والی آخری قسط ملے گی، اس کے بعد ان کے پیسے نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، اس حوالے سے ایک تازہ ترین لسٹ ہمارے پاس پہنچی ہے جس پر ان تمام خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام خاندانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے پیسے اب بند ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بند ہوں گے یا چلتے رہیں گے تو یہ سب کچھ آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے آپ تھوڑا غور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ والیٹ سم کا کیا فائدہ ہے، والیٹ سم کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوگا، والیٹ سم نہ ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر والیٹ سم نہ لی تو کیا ہوگا، اس کے علاوہ والیٹ سم پر آپ کے پیسے کس طرح آئیں گے، آپ اپنی والیٹ سم سے پیسے کس طرح چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے اس نئے ڈیجیٹل والیٹ یعنی موبائل اکاؤنٹ سے اپنے پیسے کس طرح نکال سکتے ہیں، کیا اس کے لیے آپ کو کوئی ایپ ملے گی یا کسی کوڈ کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ خود دیکھ سکیں گے، اور اکاؤنٹ کی کتنی لمٹ ہوگی، آپ ایک دن میں اپنی کتنی رقم نکلوا سکیں گے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی بڑی بڑی پیمنٹس جو ہیں وہ اکٹھی ایک ساتھ بھی جاری کی جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ 70,000 روپے سے بھی زیادہ ان کی رقم ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی 90,000 سے بھی اوپر کی رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو مل رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی پیمنٹس آ جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آتی ہیں تو آپ ایک ہی دن میں پوری رقم نکلوا سکیں گے یا نہیں، کیا اپنی یہ رقم نکلوانے کے لیے آپ کو بینک ATM پر جانا پڑے گا یا کسی مخصوص ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی اب آپ کا والیٹ اکاؤنٹ بھی بنے گا، آپ کو سم بھی مل رہی ہے، لیکن اپنی والیٹ سم اور اپنا والیٹ اکاؤنٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کو کسی ریٹیلر کے پاس جانا ہوگا، تو پھر اس سم اور اس والیٹ اکاؤنٹ کا کیا فائدہ؟ اس سے تو عوام کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، اگر پھر بھی ایجنٹ یا ریٹیلر کے پاس جانا پڑے اور پھر وہی ریٹیلر ایجنٹ جو پہلے کٹوتی کر رہے تھے وہ پھر آپ کی کٹوتی شروع کر دیں، تو اس پورے سسٹم کو لانے کا فائدہ ہی نہیں بلکہ الٹا حکومت کو نقصان ہے۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کے سوالات ہیں ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ ریٹیلر کے پاس جانا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا، ریٹیلر آپ کی کٹوتی کر سکے گا یا نہیں، اگر کرے گا تو پھر آپ کیا کریں گے۔ اس حوالے سے کافی سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں۔ یہ وہ تمام سوال ہیں جو لوگوں نے ہماری انہی یوٹیوب ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہماری سم آ چکی ہے، ہمارا اکاؤنٹ نہیں بنا گیا، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اکاؤنٹ بھی بن گیا، سم بھی ہمارے پاس موجود ہے، پیسے کب آئیں گے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، آپ اس کی مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں، تو آج آپ کو اس کا جواب ملنے والا ہے، اس حوالے سے آپ کی پریشانی دور ہونے والی ہے۔ دیکھیں، جب یہ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم لایا گیا تو یہ آپ کے فائدے کے لیے لایا گیا، آپ کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے، آپ کو آسانیاں اور سہولت فراہم کرنے کے لیے لایا گیا۔ تو اگر اسی سسٹم میں بھی آپ کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں تو پھر اس سسٹم کا فائدہ تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ یاد دہانی ضرور کروا دیں کہ یہ سسٹم آپ کے فائدے کے لیے ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی دے گا، لیکن اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے جو کچھ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو معلومات دینے والے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، ان پر آپ نے لازمی غور کرنا ہے۔ پریشان مت ہوئیے گا، تفصیلی ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کافی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہی آپ کو دسمبر والی قسط کے بارے میں بھی اپڈیٹ کریں گے۔ کچھ لوگوں کو تو اس سے پہلے اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا، ان کو اب دسمبر والی قسط نہیں ملے گی، حالانکہ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ کب اور کیوں نااہل کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ نااہل کر دیے گئے ہیں، کون سے لوگوں کے پیسے جاری ہو رہے ہیں، کن لوگوں کو پیسے
پیسے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نااہل کر دیا گیا تھا یا جن کی پہلے کچھ قسطیں روک دی گئی تھیں، اب دوبارہ سے ان کے پیسے چلنا شروع ہو چکے ہیں، تو ان کو 81 قطر ویب پورٹل پہ بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اہل ہو چکے ہیں، وہ سم کے لیے بھی اب اہل قرار پائے ہیں۔ تو آئیے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو میں فراہم کرتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا تاکہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ سکے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں۔ تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب اسی چینل پر آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا رمضان پیکج ہر شناختی کارڈ رکھنے والے فرد کے لیے آ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پروگرام بھی آ چکا ہے جس سے آپ کو 15 لاکھ روپے تک کی رقم مل سکتی ہے۔ اس میں بھی چاہے کوئی مرد اپلائی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، عورت اپلائی کر سکتی ہے، بلکہ جس کا شناختی کارڈ بنا ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو بھئی اب اگر آپ ان دونوں پروگرامز کی مکمل معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹس میں یس لکھنا ہوگا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ فراہم کر دیں۔ تو اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب، آپ تھوڑا سا غور بھی ضرور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ویورز، اس وقت تک کی جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ سمیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، 50 لاکھ خواتین کو ان کی سمیں جاری کر دی گئی ہیں، اور ان تمام خواتین کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی ایکٹیویشن کے مرحلہ میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ انشاءاللہ جنوری تا مارچ تک کی قسط سے پہلے اچیو کر لیا جائے گا، مطلب تمام 1 کروڑ بینیفیشریز جو ہیں، 1 کروڑ خاندان جو ہیں، ان کے اکاؤنٹس بن جائیں گے، ان کو سمیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد یہ پورا سسٹم ورک کرنا شروع کر دے گا اور تمام لوگوں کو، تمام خواتین کو گھر بیٹھے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ نے لازمی سنا ہوگا کہ بھئی یہ سمیں اور یہ اکاؤنٹ آنے کے بعد آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملیں گے، اور یہ بھی آپ نے لازمی سنا ہوگا کہ محترم روبینہ خالد کی جانب سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہر بینیفیشری کو اپنے پیسے لینے کے لیے ایجنٹ کے پاس تو جانا پڑے گا۔ تو یہاں پر جا کے پریشانی بن جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ سمیں بھی ملیں پھر بھی ہمیں ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جانا پڑے، تو خاطر خواہ اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو بھئی یہیں پر آپ کو ایک بات سمجھا دیں، دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کو جو بھی پیمنٹس آتی تھیں آپ کے اکاؤنٹس میں، اس اکاؤنٹ کی ایکسیس آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ وہ آپ جب پیمنٹس لینے کے لیے قریبی ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جاتی تھیں، انگوٹھا لگاتی تھیں، اس اکاؤنٹ کی ایکسیس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرفی ان ریٹیلر یا ایجنٹس کے پاس چلی جاتی تھی، پھر وہ آپ کی پیمنٹس آپ کو نکال کے دیتے تھے اور اس پیمنٹ سے وہ کٹوتی بھی کر لیتے تھے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے صرف اسی ریٹیلر یا ایجنٹ سے ہی اپنی قسط لینی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو اس وقت مجبوراً بھی آپ کو یہ کٹوتی کروانا پڑ سکتی تھی، اور کافی لوگ مجبوراً اپنی یہ کٹوتی خود بھی کرواتے تھے کہ بھئی اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں، اور ادھر تو ہمیں کافی دنوں تک یا کافی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑے گا، لائنوں قطاروں میں لگنا پڑے گا، کئی دن انتظار کرنا پڑے گا، پھر بھی ہماری باری نہیں آئے گی کیونکہ اتنا رش ہے۔ تو اس بار اس نئے والیٹ سسٹم آنے کے بعد جو سسٹم ہونے والا ہے ابتدائی دور میں، اس کے ابتدائی دور میں یہ ہوگا کہ آپ کی سم بھی ہوگی، آپ کا والیٹ اکاؤنٹ بھی ہوگا، اس اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی آپ کے پاس ہوگی، لیکن اس سے اپنی رقم نکلوانے کے لیے آپ کو ایجنٹ کے پاس لازمی جانا پڑے گا، اور اس لیے جانا پڑے گا کہ وہاں پر آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی۔ وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن اس لیے رکھی گئی ہے کہ کہیں آپ کی یہ سم گم ہو جاتی ہے، آپ کا موبائل آپ سے چھن جاتا ہے، یا اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کے پاس وہ سم نہیں رہتی، جس کے ہتھے وہ سم چڑھ گئی تو وہی جا کے آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ نکال لے گا، ضبط کر لے گا۔ تو اس وجہ سے جب سم آپ کے پاس ہوگی، آپ اپنی سم بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے، ایجنٹ کے پاس جائیں گے، ویریفیکیشن کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ ایجنٹ آپ کو رقم دے دے گا، تاکہ وہاں پر جو آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو اس سے کنفرم ہو کہ بھئی وہی خاتون جس کے نام پر یہ سم ہے، وہی خواتین ہیں جن کی یہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ ویریفیکیشن کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں یہ پیمنٹ نہیں جا رہی۔ یہ تو اب آپ کو کنفرم ہوا کہ ویریفیکیشن آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی پیمنٹس جو ہیں وہ اس ریٹیلر کے پاس جائیں گی، اور وہی ریٹیلر آپ کو کیش دے گا، تو اس میں کٹوتی کے چانسز تو موجود ہیں، لیکن اس بار زیادہ ایجنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے 6 بینکس کی سہولت کا پہلے سے آپ کو پتہ ہے، ساتھ میں اے ٹی ایمز کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک ایجنٹ ہوگا، اسی سے آپ نے پیمنٹ لی تو لی ورنہ آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی، لیکن اس بار آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوں گے۔ آپ نارملی کسی بھی جائز کیش کے ایجنٹ، ایزی پیسہ کے ایجنٹ، یا
किसी भी बैंक का रिटेलर एजेंट है तो उसके पास जाकर आप सिर्फ अपनी रकम निकलवा लेंगे। बस एक मिसाल से इस चीज को मजीद समझ लेते हैं कि आपको जब कोई बंदा आपके शनाख्ती कार्ड पर पेमेंट सेंड करता है तो उसके लिए लाजमी नहीं होता कि भाई आपने इजी पैसा के रिटेलर के पास जाना है और वहीं से आपकी पेमेंट निकलेगी, बल्कि जो भी आपके करीब तरीन रिटेलर होता है उससे जाकर आप अपनी पेमेंट निकलवा लेते हैं। या आपके अकाउंट में कोई पेमेंट पड़ी है तो आप किसी भी रिटेलर के पास जाकर वो अपने पेमेंट्स जो है वो निकलवा सकते हैं। उसमें भी आप ये देखते हैं कि भाई अगर ये एजेंट जो है वो फी 1000 रुपए पर आपको 20 रुपए कटौती कर रहा है तो आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं जिसके पास जाकर आपको 1000 रुपए के हिसाब से सिर्फ 10 रुपए कटौती पड़ रही होती है, तो वो आप अपनी मर्जी से देखभाल करते हैं कि जिस रिटेलर या एजेंट के पास आपको फायदा मिलता है आप उसी के पास जाते हैं। तो इस बार भी बिल्कुल यही होगा, आपको BISP की पेमेंट्स निकलवाने पर किसी किस्म की कोई फीस या कटौती नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जिस भी रिटेलर या एजेंट के पास जाएंगे तो वो अगर आपसे कोई डिमांड करता है कि हम कटौती करेंगे, आप कितनी रकम है तो हम कटौती के बाद ही आपको ये रकम देंगे, या फर्ज किया आपकी 15,000 रुपए की रकम है तो 1000 या 2000 हम रखेंगे क्योंकि ये आपकी कटौती है, तो आपने उस रिटेलर से अपनी पेमेंट नहीं निकलवानी और उसकी शिकायत भी आपने दर्ज करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे रिटेलर के पास जाएंगे तो जिस रिटेलर के पास जाते हैं और वो बगैर कटौती के आपको पेमेंट देता है तो वहां से आप निकलवा लेंगे, क्योंकि यही पेमेंट्स रिटेलर की जानिब से जब आपको दी जाएंगी तो रिटेलर्स को भी इस हवाले से मुख्तलिफ शराइत व ज़वाबित पर पाबंद किया जाता है कि वो BISP की जो पेमेंट्स हैं वो बगैर किसी कटौती के निकाल के देगा। तो इसलिए आप उनकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, अपने मसले का हल वहीं पर खुद निकाल सकते हैं कि उनकी जो शिकायत हैं वो आपने मुतलका बैंक्स को या फिर BISP को लाजमी दर्ज करवानी। तो उम्मीद काफ़ी है कि इतनी सारी जो डिबेट हुई है इस बात पे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। तो कुछ तफसीली वीडियोस हमारी होती हैं और वो इसीलिए होती हैं कि इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उनके बारे में आपको तसल्ली से समझाया जाए। अच्छा, अब काफ़ी सारे सवाल जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि भाई इस सिम का फ़ायदा क्या है। तो इस सिम के फ़ायदे के बारे में हमने पिछले तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ जो आपको बताया है वही इस सिम के फ़ायदे हैं कि इस सिम लेने के बाद आपका जो अकाउंट बनेगा उसकी एक्सेस और ऑथराइजेशन आपके पास होगी। आप जिस किसी रिटेलर या एजेंट के पास जाएंगे वो वहां से आपकी पेमेंट निकाल के दे देगा, वो अकाउंट आपका एक्सेस नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ आपकी पेमेंट्स निकाल के दे सकता है। तो ये सिम का बुनियादी जो है वो फायदा है, जिससे आपको घर बैठे ये भी पता चलेगा कि भाई आपके अकाउंट में कितनी रकम आई है और अगर निकलवाई गई है तो कितनी निकलवाई गई है, आपका मौजूदा बैलेंस कितना है, सब कुछ आपको यही सिम बताएगी। और वैसे भी सिम लेने वाले जितने भी अफराद हैं, जितने भी खानदान हैं, उनकी अहलियत के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं कि वो ज्यादा देर तक अहल रहेंगे। अब दूसरा फायदा ये है कि पहले तो ये था कि कोई भी आपके फिंगरप्रिंट ले लेता था या आपकी वो रजिस्टर्ड सिम ले लेता था, उसकी बिना पे कहीं ना कहीं से वेरिफिकेशन करवा के आपके पेमेंट्स जब्त भी कर लेता था। इस बार ये सिम आपके पास रहेगी, जब आप सिम लेकर जाएंगे किसी रिटेलर या एजेंट के पास तो वहां से आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज कोई भी अगर सिम भी ले जाता है तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमने सिम नहीं ली तो फिर क्या होगा। भाई अगर आप सिम नहीं लेंगे तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है। तो इससे ज्यादा कुछ हम समझा ही नहीं सकते कि अगर आप सिम नहीं लेंगे तो आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए लाजिम है कि आप अपनी वॉलेट सिम, अगर आप सिम के लिए एल हैं तो वॉलेट सिम अपनी लाजमी BISP के दफ्तर से जाकर वसूल करें। तो ये भी एक सवाल का जवाब आपको दिया गया है। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सिम कहाँ से हम वसूल करें। भाई पहले तो आप चेक करें कि कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया हुआ था कि भाई हम सिम के लिए अहल हैं या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहले भाई आप 8171 वेब पोर्टल पर जाकर, जैसे आप अपनी अहलियत या BISP की पेमेंट्स चेक करते हैं तो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर शनाख्ती कार्ड इंटर करें, अपनी अहलियत चेक करें। वहां पर अगर आपको सिम के लिए अहल किया गया है तो आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर यह है कि ये सिम मिलेगी कहाँ से। तो भाई ये सिम आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से वसूल कर सकते हैं, इधर उधर कहीं से आपने सिम नहीं लेनी। काफी सारे लोगों ने ये पूछा है कि भाई हमारे नाम पर पहले से 5 सिम रजिस्टर्ड हैं तो क्या पहले वाली किसी सिम पर हम अपना अकाउंट बनवा सकेंगे। तो भाई इसके लिए भाई फौरी तौर पर आपके लिए जो बेहतरीन मशवरा है, जो आपके फायदे के लिए है, तो वो यही है कि आप अपने नाम से एक सिम को खारिज करवाएं और उसके बाद जाकर आप अपनी BISP की वॉलेट सिम ऑफिस से रजिस्टर्ड करवा लें, बजाय इसके कि आप पहले वाली सिम या 5 सिमें जो हैं उन 5 सिमों के साथ दफ्तर जाएं और वहां से आपको ये पता चले कि भाई आपकी तो नई सिम रजिस्टर्ड नहीं हो रही। फिर आप फजूल के चक्कर लगाते रहें, 2-3 चक्कर तो आपको ऐसे पड़ जाएंगे कि भाई कभी आप सिम अपने नाम से खारिज करवाएंगे, पहले आप दफ्तर जाएंगे। तो इस तरह हम आपको यही बता रहे हैं कि दफ्तर जाने से पहले आप अपने नाम से एक सिम खारिज करवाएं और उसके बाद दफ्तर जाएं और वहां से अपनी नई सिम ले लें, क्योंकि आपकी जो पहले वाली सिमें हैं या पहले वाले जो अकाउंट्स हैं वो आपको BISP के लिए कोई भी फायदा नहीं दे सकते। तो आपके इस सवाल का
بھی جواب امید کافی ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آپ کی 5 سمیں ہیں تو وہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں BISP کے لیے یا نہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ اب ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی پرائیویٹ بندے سے اپنی سم لے لی ہے، اپنے نام پر رجسٹرڈ کروا لی ہے، تو اس پر ہم اپنا BISP کا ڈیجیٹل ویلٹ کیسے اوپن کریں؟ تو بھائی اس پر کوئی ڈیجیٹل ویلٹ اوپن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کر کے دیتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، بعد میں آپ کا نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے پرائیویٹ بندے سے سم بھی نہیں لینی، پرائیویٹ بندے سے آپ نے اکاؤنٹ بھی نہیں بنوانا، سم بھی دفتر سے لینی ہے، اکاؤنٹ بھی آپ کا وہی بنا کے دیں گے بس۔ اب ایک اور بات کہ یہ سمیں کب تک ملتی رہیں گی؟ دیکھیں بھائی یہ سمیں امید کافی ہے کہ جنوری تا مارچ تک کی قسط جاری ہونے سے پہلے تک ملتی رہیں گی، لیکن آپ نے اتنے انتظار نہیں کرنی، آپ نے غفلت میں نہیں رہنا، آپ نے جھٹ پٹ سے جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آپ سم کے لیے اہل ہیں، آپ BISP کا حصہ ہیں، تو آپ نے دفتر سے جا کر اپنی سم جاری کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ بالکل بے فکری ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی جب آپ کے پاس آپ کی سم آ جائے۔ پھر اس پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے؟ دیکھیں بھئی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے اپنی سم اپنے نام پر رجسٹرڈ کروانی ہے، اپنے سم اپنے پاس رکھنی ہے، کیونکہ اگلے 3-4 مہینے تک تو یہ سم آپ کے پاس اسی طرح رہے گی، اس پر کسی بھی وقت آپ کا اکاؤنٹ فعال ہو سکتا ہے، ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو اپنا اکاؤنٹ کیسے بنوانا ہے، کوئی کوڈ ہوگا یا کوئی ایپ ہوگی، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ ابھی سے YouTube چینل اسکلمینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو ہی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہیں تو وہ فوراً آپ کو مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کسی ایپ کے ذریعے یا کسی کوڈ کے ذریعے خود دیکھ بھی سکیں گے، اپنے پیسے چیک بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں، یہ سہولت بھی آپ کو ملے گی، اس کا بھی طریقہ کار ہماری اسی چینل پر آپ کو ملے گا، تو اس لیے آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، یہیں پر ویڈیو کو روک کے آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے، جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں تو وہ ہمیں لازمی بتائیں کہ پچھلے ماہ رمضان میں آپ کو رمضان پیکج کے لیے اہل کیا گیا تھا یا نہیں، آپ کو 5,000 روپے کی رقم ملی تھی یا 10,000 روپے کی رقم ملی تھی یا کچھ نہیں ملا تھا؟ تو آپ نے فوراً کمنٹس میں لکھنا ہے، اگر 5,000 روپے ملے تھے تو آپ نے 5,000 لکھنا ہے، 10,000 روپے ملے تھے تو 10,000 لکھنا ہے، اگر کچھ نہیں ملا تھا تو آپ نے نو رمضان پیکج لکھنا ہے، یا صرف نو ہی لکھ دینا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے پتہ چل جائے گا یا ہم اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آپ کو کر دیں گے۔ لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے YouTube چینل اسکلمینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ اس حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ فوراً آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ تو یہ کمنٹ بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں، ہمیں لازمی بتانے، اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس بار بہت بڑا رمضان پیکج آپ تمام لوگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو اس پر ہم آپ کو وضاحتی اپڈیٹس فراہم کریں گے۔ اچھا، مزید یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں سموں کا پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی ہمارے نام پر کتنی سمیں رجسٹرڈ ہیں۔ تو بھئی ہم نے پہلے سے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتا رکھا ہے، تو جو لوگ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جن کو پہلے پتہ نہیں چلا اس حوالے سے، تو انہیں بتا دیں کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی سمز جو ہیں آپ کے نام پر جتنی سمیں رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ سمپلی آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھیں متعلقہ خاتون کا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے لکھیں، اور اس میسج کو، اس شناختی کارڈ نمبر کو آپ 668 یعنی 668 پر بھیج دیں، تو آپ کو فوری طور پر ایک جواب مل جائے گا۔ تو اس جوابی میسج میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کے نام پر کتنی سمیں رجسٹرڈ ہیں اور کس نیٹ ورک کی ہے، ٹیلی نار کی کتنی ہے، جیز کی کتنی ہے، یو فون کی کتنی ہے، یا اس کے علاوہ زونگ نیٹ ورک کی کتنی سمیں ہیں۔ تو جب آپ کو اس حوالے سے کنفرم ہو جائے گا تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ متعلقہ نیٹ ورک کی سم بند کروانے کے لیے اس نیٹ ورک کی فرنچائز یا آفس پہنچیں گے اور اپنی سم اپنے نام سے ڈس آن کروا لیں گے، تو یہ پریشانی آپ کی یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال یہ آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے نام پر 5 سمیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ہم سم کے لیے بھی اہل ہیں، پھر بھی ہمیں سم نہیں مل رہی، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سم لینے گئے اور ہماری سم رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔ تو بھئی اس میں اگر آپ کو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں فوری طور پر کہ آپ کا فلاں مسئلہ اس وجہ سے آپ کی سم رجسٹرڈ نہیں ہو رہی۔ اگر پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا یا اس سے پہلے آپ اس مسئلہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو بھئی ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے ID کارڈ ایکسپائر ہونا، یعنی شناختی کارڈ کے ایکسپائر ہونے کا مسئلہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ سم کے لیے بھی اہل ہیں، BISP کا بھی حصہ ہیں، اور وہ ان کی سم رجسٹرڈ کر کے نہیں دیتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے، اور شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے پر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بھئی آپ کو سم نہیں ملے گی، آپ کے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بے فکر رہیں۔ اور اسی حوالے سے تو ہم آپ کی یہ پریشانیاں دور کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے نادرا کے آفس چلے جانا ہے اور وہاں سے اپنا نیا شناختی کارڈ بنوا لینا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے ارجنٹ بیسس پہ اپنا ID کارڈ نہیں بنوانا، آپ نے نارملی اپنا شناختی کارڈ اپلائی کرنا ہے،
جیسے مطلب ارجنٹ بیسس پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہمیں فوری شناختی کارڈ چاہیے یا ارجنٹ شناختی کارڈ چاہیے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارا شناختی کارڈ پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے تو ہم نیا شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں، ہمیں ارجنٹ بھی نہیں چاہیے، نارملی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کا نیا شناختی کارڈ اپلائی کر دیں گے اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ دفتر جائیں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور سم مل جائے گی۔ تو اس پریشانی کا یہاں پر خاتمہ ہوا۔ دوسری بڑی پریشانی یہ بھی آ جاتی ہے جو کہ نادرا کے حوالے سے بھی ہے کہ خواتین جاتی ہیں اور وہ اپنی سم کے لیے جب اپنی BVS کرواتی ہیں بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کے ذریعے تو ان کے فنگر پرنٹس کام نہیں کرتے، تو اس وجہ سے کافی سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ کی اس پریشانی کو بھی ہم ابھی سے حل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس پریشانی کا حل معلوم نہیں تھا تو آپ فوراً نادرا دفتر چلے جائیں اور وہاں سے اپنے فنگر پرنٹس جو ہیں وہی اپڈیٹ کروا لیں۔ باقی اس کا ایک آسان ترین حل گھر بیٹھے بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ آپ پاک آئیڈینٹی ایپ کو جو ہے پلے اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس پاک آئیڈینٹی ایپ پر جا کر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہاں سے اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھی وہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس کے لیے آپ اگر چاہیں گے تو وہ طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں BVS لکھ دیں یا فنگر پرنٹس اپڈیٹ لکھ دیں تو اس حوالے سے، یا نادرا لکھ دیں تو ہم آپ کو اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو کی صورت میں معلومات فراہم کر دیں گے۔ آپ گھر بیٹھے بھی یہ فنگر پرنٹس خود اپنے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین حل یہ ہے کہ آپ نادرا دفتر جائیں، وہاں سے تو تھوڑی دیر میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر 8 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ دفتر جائیں گے اپنی سم لینے کے لیے BISP کے آفس سے، تو آپ کی سم ضرور جاری ہو جائے۔ تو وہی دیکھیں، اس طرح کے مختلف مسائل ہیں جن کا حل ہم ویسے بھی بتاتے رہتے ہیں مختلف مختصر ویڈیوز میں اور تفصیلی ویڈیوز میں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مسائل جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو ان پر تھوڑی سی وضاحت دی جائے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر بندہ یہ پوری ویڈیو دیکھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ لازمی دیکھا کریں۔ مطلب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ والیٹ اکاؤنٹ ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یا یہ کام کیسے کرے گا، یا قسطیں کیسے آئیں گی، اس میں پیسے کس طرح چیک ہوں گے، تو یہ سب کچھ جو ہے امید کافی ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ یہ حالیہ قسطوں کی تفصیل آپ کو پہلے بھی ہم مختلف ویڈیوز میں دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ حالیہ قسط جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگلے تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر آپ تمام لوگوں کو کفالت پروگرام کی جو 13,500 روپے پر مشتمل قسط ہے یہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وظائف بھی آپ کو ملنے والے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ تیار رہیں، اپنے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں، ایکسپائر ہیں تو آپ نادرا سے اپڈیٹ کروا لیں، فنگر پرنٹس بھی آپ اپڈیٹڈ رکھیں، اور یہ قسطیں جو ہیں آپ کو کیمپ سائٹ اور ریٹیلر شاپ سے ملیں گی، اور یہاں پر کٹوتی کے چانسز ہیں کیونکہ اس بار آپ کی بڑی پیمنٹس آ رہی ہیں تو آپ نے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ گن کر پوری وصول کرنی ہے، کوئی کٹوتی آپ نے نہیں کروانی، کیونکہ ان قسطوں کے دوران تو آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس مکمل طور پر فعال نہیں ہوئے کہ آپ کو ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے یا ڈیجیٹل ویلٹس میں آپ کی پیمنٹس ٹرانسفر کی جائیں، تو ان کے ذریعے تو آپ کو پیمنٹس ملیں گی جنوری تا مارچ تک کی قسط تک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب نئی خواتین اس پروگرام کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ ان میں ایسی خواتین بھی شامل ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے نااہل کر دیا گیا تھا، فائلر بننے کی وجہ سے، PDCL بل زیادہ آنے کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں۔ تو ان میں سے کافی ساری خواتین جن کے مالی حالات کمزور ہیں، PMT سکور 32 سے کم ہے، تو ان کو اب دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ ابھی سے اگر آپ پہلے سے نااہل تھے، آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے، آپ کے اچانک قسطیں بند ہوئی تھیں اور آپ نے ڈائنامک سروے بھی پچھلے تقریباً 1 یا 1.5 سال کے اندر کروایا ہوا ہے، تو آپ فوری 8171 ویب پورٹل پر جائیں اور وہاں سے اپنی اہلیت لازمی چیک کریں۔ امید کافی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اہل کر دیا گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، صرف ایک لائن میں یہ بتایا جائے، تو پھر بھی آپ کی اہلیت کے چانسز بڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ساتھ میں سم کے لیے اہل کر دیا گیا ہے تو آپ 100% دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور اب آپ اپنی قسط لینے کے لیے اہل ہو چکے ہیں، آپ اپنی سم لینے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ تو امید کافی ہے کہ اس حوالے سے جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو جتنے لوگوں کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز پسند آتی ہیں، ہمارے چینل سے دی جانے والی معلومات پسند آتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، تو وہ کمنٹس میں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں، اپنی رائے لازمی دیں۔ جن لوگوں کو ہماری معلومات پسند نہیں آتی یا ان میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو وہ بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کی جتنی بھی رائے آئے گی اس پر ضرور عمل درآمد ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت بڑے پروگرامز بھی آنے والے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ تمام بڑے پروگرامز کی بھی معلومات ملے گی۔ بہت بڑا رمضان پیکیج آنے والا ہے، 10 لاکھ روپے تک یا 15 لاکھ روپے تک کی رقم آپ کو حکومت کی جانب سے مل سکتی ہے۔ اس کے بھی پروگرامز آ چکے ہیں، وہ بھی بغیر کسی سود کے، بغیر کسی ٹیکس کے فوراً آپ کو رقم مل سکتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے پروگرامز ہیں ان پر بھی آپ کو مکمل معلومات چاہیے تو آپ صرف چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلے 1 یا 2 ہفتے کے اندر اس حوالے سے بہت بڑی خوشخبریاں آپ کو ملنے والی ہیں، جو کہ صرف ہمارے چینل سے آپ کو ملیں گی اور صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیں گے۔ تو
یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل کیلیمنٹر کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.